أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يرحم من عباده الرحماء أحمده سبحانه وأشكره على السراء والضراء وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسيد الأنبياء أما بعد صدر محترم حاضرین جلسہ، وہ کون مسلمان ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ جذبہ اور خواہش نہ ہو کہ جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ جنت ہر مسلمان کی مرکز نگاہ اور مرکز توجہ ہے۔ جنت ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے۔ جنت ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہے۔ آخر جنت میں وہ کیا چیز ہے کہ ہر مسلمان اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے تاب رہتا ہے۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے میں اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں۔ جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس کا گارا تیز خوشبودار مشک ہے، جس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، جس کی مٹی زعفران ہے، اسی جنت کی وسعت اور چوڑائی کو سورہ حدید میں یوں بیان کیا گیا ہے: سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت اور آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت اور جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانک دے تو زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ روشن ہو جائے گا۔ اس حور کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے کہیں بہتر ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرہ طوبہ ہے۔ اس کا یہ سایہ اتنا طویل و عریض ہے کہ چلنے والا 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت میں جانے والے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے، نہ انہیں کبھی محتاجگی گھیرے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ ادنا جنتی کا بھی یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا: تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمنا پورا کرے گا۔ اسی طرح اس سے بار بار تمنا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ جب اس کی تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَ۔ تم کو میں نے وہ سب دیا جس کی تم نے تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر درجہ کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کے لوگ صرف ایک درجہ میں ہی سما سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس کے پاس 80,000 خادم ہوں گے، 72 حوریں ہوں گی، موتی زبرجد اور یاقوت کا ایک اتنا بڑا قبہ تیار کیا جائے گا
جو ملک شام کے مقام پر جابیہ سے لے کر ملک یمن کے مقام صنعاء تک وسیع و عریض ہوگا۔ سب اہل جنت 30 سال کے ہوں گے، ان کے قد 60 ہاتھ کے ہوں گے، ان کو ایسے تاج پہنایا جائیں گے کہ جس کا معمولی موتی بھی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، مسہریاں اور گاؤ تکیے لگے ہوں گے، اور ہر طرح کا آرام و راحت جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں موجود ہوگا۔ ہر کام کے لیے خدمتگار حاضر ہوں گے۔ اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی ان پر موت طاری نہ ہوگی۔ جنت میں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ جو چیز چاہیں گے، جتنا چاہیں گے کھائیں پئیں گے۔ جنت میں آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں گے گھومیں پھریں گے۔ اہل جنت کا سب سے بڑا اکرام یہ ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے۔ محترم حضرات، کیا یہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ کیا اس کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ بے کوشش اور بے محنت معمولی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو بتائیے کہ ایسی عیش و آرام والی جنت، اتنے انعام و اکرام والی جنت کیا بلا محنت مل جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جنت کے حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنے پڑے گی۔ بلا کوشش جنت نہیں ملے گی۔ جنت حاصل کرنے کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تابعداری کریں، خواہشات نفس پر چلنا چھوڑ دیں، نفس کے بندے نہ بنیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ تب بلا شبہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔